ایسی نعتیں جو گانوں کی طرز پر ہوں، کیا ہم نبوت اور رسالت کے سنجیدہ اسٹیج کا مذاق نہیں اڑا رہے؟ کانسرٹ میں، گانے کی محفل میں جس طرح ہاتھ ہلائے جاتے ہیں، داد دی جاتی ہے، نعتوں پر بھی ایسا ہو تو کیا ہم غیر سنجیدہ نہیں ہو گئے؟ ہلڑ بازی جو کی جا رہی ہے، ہم غیر سنجیدہ نہیں ہو گئے؟ الامان والا فیس دوست سمجھے، سنی دنیا سمجھے دوست، میں کسی سے بات، سنی دنیا، چاہے کوئی مکتب فکر ہو آپ کا، کوئی اسکول آف تھاٹ ہو آپ کا، خدا را سمجھے. پھر یہاں چونکہ 25-30 سال سے، 25-30 سال پہلے ایسا نہیں تھا، 25-30 سال سے پاکستان کے اندر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جا رہا ہے. اس سے پہلے 12 ربیع الاول 12 وفات تھی سرکاری کیلنڈر میں بھی. اب جب 25-30 سال سے جشن عید میلاد النبی منایا جانے لگا تو پھر دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے بہت سارے دلائل ہمارے سامنے رکھے کہ جناب یہ دلیلیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منایا جائے. تو میں ان دلائل کا جائزہ لینا چاہوں گا، لیکن دلائل کا جائزہ اس لیے نہیں لے رہا کہ میں کسی مسلمان کو نشانہ بنا رہا ہوں. ہاں، کسی مسلمان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کسی مسلمان کی دلیل کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو دل دماغ آپ حاضر رکھیں دوست کہ جو دلائل ہمارے دوستوں کی طرف سے، ہمارے بھائیوں کی طرف سے جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں، واقعی وہ کوئی دلائل ہیں، ان دلائل کے اندر کوئی وزن ہے. دیکھیں، ایک دلیل دی جاتی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58. میں الحمدللہ مذہب کا طالب علم ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن پڑھوں، قرآن سمجھوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے بہت کچھ سمجھا ہے، لیکن بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں حاصل کیا ہے میں نے الحمدللہ. اب یہ مکی صورت ہے سورہ یونس، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے. اس کی آیت نمبر 58 پڑھ کے کہا جاتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، لہٰذا خوشی منانے والوں کو اس پر خوشی منانا چاہیے، جشن منانے والوں کو اس پر جشن منانا چاہیے. کوئی خطیب، کوئی مقرر تقریر کرے، آپ سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کا کوئی جملہ لے لیں تو ظاہر ہے وہ جملہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. کوئی سیاسی بیان ہو، آپ سیاق و سباق سے اسے ہٹا دیں، اس کا معنی مفہوم بدل جائے گا. اور اگر میں یہ کہوں کہ جناب آپ نے سیاق و سباق سے ہٹا کر میرا جملہ پیش کر دیا ہے، معنی بگڑ گیا ہے، تو میں غلط نہیں ہوں، صحیح ہوں. قرآن کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر کوئی سیاسی لیڈر آپ کو عدالت میں گھسیٹ لے کہ آپ نے اس کے سیاسی بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا، غلط تو نہیں کر رہا نا، وہ مجرم ہے، آپ نے غلط کیا ہے. اسی طرح خدا کا قرآن کبھی بھی سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش نہیں کرنا چاہیے. ہم مجرم ہوں گے، ہم قرآن کی تحریف کر گزریں گے. یہ آیت نمبر 158 تو آپ نے پیش کر دی، لیکن آیت نمبر 58 سے پہلے 57 ہے، 57 پیش نہیں کیا آپ نے. 57 نمبر آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یعنی قرآن کا ذکر ہو رہا ہے. اے لوگوں، اے انسانوں، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، تمہارے اندر کے نفاق کا علاج آ گیا ہے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے قرآن کی شکل میں. قل بفضل اللہ برحمتہ، یہ قرآن اللہ کا فضل، یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے. اس کے نزول پر خوشیاں منانے والوں کو خوشیاں منانا چاہیے. یہ ہے اس کا معنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن میں 10 جگہ ہے، کہیں بھی خوشی کا حوالہ نہیں آیا. خوشی کا حوالہ آیا قرآن کے ساتھ، جشن کا حوالہ آیا قرآن کے ساتھ. ہم نے سیاق و سباق سے ہٹا کر اپنی مرضی کا معنی پہنایا تو سنی دنیا کو اس طرف توجہ کرنا چاہیے. ایک دلیل وہ دیتے ہیں، سورہ ضحیٰ کی آخری آیت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. آپ سورہ ضحیٰ مکی صورت ہے، 11 آیات پر مشتمل ہے. اور جن دوستوں کو علم ہے یا جن دوستوں کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ سیاق و سباق کیا ہے. اس کا حالات بڑے کٹھن ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں ہے جب اللہ کے رسول مصائب کا شکار نہ ہوتے ہوں. تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، اے محسلم نہ آپ کا خدا آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ کے خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. ہر بات کا دور پہلے والے دور سے آپ کے لیے بہتر ہوگا. اللہ رب العالمین ایک وقت ایسا آئے گا اتنا آپ کو دے گا آپ خوش ہو جائیں گے. اے رسول مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ماضی میں جھانک کر دیکھیں ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ حق کے متلاشی تھے راستہ ہم نے آپ کو دکھایا، آپ نادار تھے ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. لہذا کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے گا، کسی سائل کو جھڑکیے گا نہیں. پھر اللہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے رسول جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا، یتیم تھے ٹھکانہ دیا، ہدایت کے متلاشی تھے ہدایت دی، عیال دار تھے مالدار کیا، تو اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا آپ بھی اظہار کریں. اب بتائیں یہاں کہاں یہ معنی نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر جشن منایا جائے. اپنی مرضی کا معنی تو دوست ہم جو چاہیں نکال لیں، توڑ مڑوڑ کر، مانوی تحریف کر کے. اچھا